بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد سلمہ في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومقتدانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات برد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم سب مل کر اس وقت دنیا کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر امام حسین اور ذکر مولا کائنات علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس ذکر کو بپا کرنے کی توفیق ہر انسان کو نصیب فرمائے اور ہماری اور آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مشکور و مقبول فرمائے۔ آج آپ کے سامنے میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار اس میں اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، محبوب خدا نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ عزیزان گرامی، آج کچھ باتیں اسی حدیث کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مولائے کائنات کا علم کتنا ہے۔ جب پتہ چلے گا مولائے کائنات کا علم اتنا ہے تو بدرجہ اولا پتہ چلے گا کہ رسول کا علم کتنا ہے۔ اب ہم لوگ جب فضائل مولائے کائنات، علم مولائے کائنات بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کو حد سے بڑھاتے نہیں ہیں، کمی ہماری نہیں ہے، کمی تو آپ کی ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی سنتے ہیں اپنے مولوی سے، علی سنتے ہیں ہم سے۔ وہ نبی سنتے ہیں اپنے مولویوں سے، علی سنتے ہیں ہم سے، جبکہ حق یہ ہے کہ جس سے علی سنو اسی سے نبی سنو، جس سے علی سنو اسی سے نبی سنو، ورنہ اگر الگ الگ رکھو گے تو بڑا فرق نظر آئے گا۔ فرق سب سے بڑا تو یہی ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، کہ اس نبی کو ایک طاقتور نے، ایک قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ تو تم تو کہتے ہو شدید القویٰ سے مراد جبرائیل ہے کہ جس نے نبی کو تعلیم دی، تو تمہارے عقیدے کے مطابق جبریل استاد نبی ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق جبریل شاگرد علی ہے۔ جبریل شاگرد علی ہے، تو اتنا فرق نظر آتا ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ جبریل نے نبی کو تعلیم دی، اور اگر اہل بیت سے پوچھو تو اہل بیت فرمائیں گے کہ جبریل کی کتنی مجال، کہ جبریل تو اللہ سے حکم لے کر کے آتا ہے اور نبی کی خدمت میں دے دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے۔ نبی کا وہ استاد نہیں ہے، نبی کا وہ شاگرد ہے، حکم خدا لے کر کے آتا ہے۔ تو لہٰذا علی اگر نبی سننا ہے تو ہم سے سنو، علی سننا ہے تو ہم سے سنو۔ ہم بتائیں گے کہ جس کا شاگرد کے علم کا اتنا عالم ہے تو اس کے استاد کا علم کتنا ہوگا۔ جس کے شاگرد کا علم کا اتنا عالم ہے اس کے استاد کے علم کا کتنا عالم ہوگا۔ اب آئیے، یہ جو علم مولائے کائنات ہے، یہ علم مولائے کائنات آیا کیسے؟ 13 رجب مولائے کائنات کی ولادت اور نور کے ظہور کا دن ہے۔ خانہ کعبہ میں میرے مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔
یہ نور خدا تجلی کیا خانہ کعبہ کے وسط اور جوف میں. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں تشریف لے کر کے آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنی زبان چسائی. تو دنیا کے عام لوگوں کی غذا مادی ہوتی ہے، لیکن علی اس شہنشاہ نجف اور شہنشاہ کائنات کا نام ہے جس کی غذا بھی عام غذا نہ بنی بلکہ لعاب محمد نبی کی پہلی غذا بنی. تو جیسے ہی لعاب محمد نبی علی کی پہلی غذا بنی تو فوراً مولا کائنات نے بولنا شروع کیا، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو توریت سناؤ، آپ اجازت دے تو زبور سناؤ، آپ اجازت دے تو انجیل سناؤ، اور آپ اجازت دے تو قرآن سناؤ. علم مولا کائنات نبی نے فرمایا یا علی جو دل میں آئے وہ سنائیے. توریت سنائی، زبور سنایا، انجیل سنائی، قرآن سنایا. جیسے زبور سنایا نبی نے کہا داؤد سے اچھے لہجے میں آپ نے زبور سنایا. جیسے انجیل سنائی فرمایا کہ عیسیٰ سے اچھے لہجے میں انجیل سنائی. اور جیسے توریت سنائی کہ موسیٰ سے اچھے انداز میں آپ نے توریت سنائی. لیکن جیسے ہی قرآن سنایا کہ یا علی آپ قرآن ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے محمد پڑھا کرتا ہے. نعرہ حیدری، یا علی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ توجہ کرنے کی ضرورت. جب لعاب محمد علی نے چوسا ہے اور لوگوں نے کہا یا علی آپ کے علم کا اتنا علم ہے، یہ علم آپ نے سیکھا کہاں سے، لیا کہاں سے؟ تو مولا کائنات نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا وھذا لعاب رسول اللہ. یہ میرا علم نہیں ہے، یہ لعاب رسول ہے. اور رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے. یہ تعبیر اور یہ تشبیہ بڑی قیامت کی تشبیہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے اس طریقے سے علم دیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے. اگر آپ پرندے کے علم کی، پرندے کے کھانا دینے کی اور غذا دینے کی کیفیت کو دیکھے، پرندہ اڑتا ہے، غذا کو لیتا ہے اور لا کر کے سیدھے بچے کے منہ میں دے دیتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے. اسی لیے رسول نے کہا، اسی لیے علی نے کہا کہ نبی نے مجھے علم دیا اس طریقے سے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو علم دیتا ہے. یعنی علی کہنا یہ چاہتے تھے کہ محمد اللہ سے علم لیتے تھے اور میرا علم میرے سینے میں انڈیل دیتے تھے. اللہ سے علم لیتے تھے اور میرے سینے میں انڈیل دیتے تھے. یہ علم مولا کائنات تھا. جو توجہ مولا کائنات کسی کا علم اگر آپ دیکھیں جو علم لینے کا تسلسل ہے، کسی نے کسی سے علم لیا، کسی نے کسی سے علم لیا. جتنے بھی سلسلے آپ کو ملیں گے سارے سلسلے غیر معصوم ملیں گے. چاروں اماموں کو اٹھا کے دیکھ لیے، ان ساروں کے سلسلے آپ کو معصوم سے بھی ملیں گے، غیر معصوم سے بھی ملیں گے. لیکن علی کا علم اتنا معصوم ہے، علی کی ذات بھی معصوم، علی کا علم بھی معصوم، علی کا سلسلہ بھی معصوم. یہ علم سبحان سے چلا، معصوم تک پہنچا، معصوم تک آیا. یہ علم سبحان سے چلا، معصوم تک آیا، معصوم کے علم کے سینے تک آ گیا. تبھی علی کہتے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسول اللہ ہے. ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا. یہ جو علم ہے یہ رسول نے مجھے دیا ہے. اب دیکھیے مولا کائنات کو زبان چسائی رسول اللہ نے. دیکھیے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں ہر صحابی کی عزت کرنی چاہیے. وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے. اس لیے کہ یہ صحابہ عام صحابہ نہیں ہیں، ہم کہتے اصحاب نبی، نبی کے اصحاب ہیں. تو نبی جو دے ان کو لے لینا چاہیے. ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، لیکن یاد رکھیے برے کو صحابہ بھی نہیں کہتے. ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو صحابہ بھی نہیں کہتے. عزیزان گرامی، جناب ابو ہریرہ جو مسلمانوں نے ان کی تاریخ لکھی، 7 ہجری کو فتح خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے، رسول کے ہاتھوں پہ بیعت کی، مسلمان ہوئے. رسول کا انتقال کب ہوا؟ 10 ہجری ختم ہوئی، 11ویں ہجری شروع ہوئی، رسول کا انتقال ہو گیا. یعنی 3 سال نبی کی خدمت میں رہے. 3 سال توجہ، 3 سال نبی کی خدمت میں رہے.
اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ان 3 سال میں کتنی حدیثیں روایت کی ہیں؟ 5374 تقریباً، یعنی 5500 کہہ لیجیے آپ کل کے، کہ 5500 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے حفظ کی اور روایت کی۔ اب 3 سال کے عرصے میں اتنا حافظہ تیز کیسے ہو گیا؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے صحابہ، قسم خدا کسی سے اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی ابو ہریرہ سے روایتیں ہیں، کسی سے 20 ہیں، 100 ہیں، 10 ہیں، لیکن ابو ہریرہ سے 5500 حدیثیں ہیں۔ تو یہ حافظہ تیز کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ یہ بڑے غریب تھے اور زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے، گھر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، مسجد کے چبوترے پہ رہا کرتے تھے، اور جس دن کسی نے کھانا کھلا دیا کھا لیا کرتے تھے، نہیں کھلایا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن دودھ پینے کا دل کر رہا تھا، سب لوگوں سے کہا کہ دودھ پلاؤ، کسی نے دودھ نہیں پلایا، بند لفظوں میں کہا دودھ پلاؤ، چونکہ آیت سناتے تھے کہ بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے، جو مطلب بتا دیتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ اب دودھ پلا دو۔ تو بعض لوگوں نے آیت کا مطلب تو بتا دیا لیکن کسی نے دودھ نہیں پلایا۔ اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کہا گھر چلو، گھر لے کر کے گئے، اللہ کے نبی نے کہا یہ دودھ ہے، یہ دودھ ہے، تم بھی پی لو اور کچھ لوگوں کو بھی پلا دو۔ سب نے دودھ پیا، انہوں نے بھی دودھ پیا، اور پھر اس دودھ کو نبی نے پیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی دودھ پیا تو حافظے کا یہ عالم ہو گیا کہ 5500 حدیثیں حفظ کر لی۔ تو میں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ کو تو کمال ہوا نہیں، اس دودھ کا کمال ہوا جو حضرت ابو ہریرہ نے پیا تھا۔ یہ ابو ہریرہ کا کیا کمال ہوا؟ کہنے لگے ہاں یہ تو اس دودھ کا کمال ہوا۔ تو میں نے کہا مسلمانوں ذرا انصاف سے بتاؤ، جو ایک دن نبی کا دودھ پی لے اس سے 5500 حدیثیں لے لیتے ہو، اور جو نبی کا لعاب چوس کے جوان ہوا ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر، اور جو لعاب محمد چوس کے جوان ہوا ہو اس سے کوئی حدیث نہیں لیتے، بڑی کم حدیثیں لیتے ہو۔ میرا موضوع نہیں ہے کہ بیان کروں کہ روایتیں کس سے کتنی لی گئی ہیں، بس علم مولا کائنات پہ پڑھنا تو اسی روایت پڑھ لوں۔ عزیزان گرامی، علم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور اس کے ذیل میں ایک چھوٹا سا سوال اور اس کے بعد ربط مسائل۔ کون ہے جو نہیں جانتا ہے کہ حاکم شام کون ہے؟ یزید کا باپ حاکم شام، اس کو خط لکھا روم کے بادشاہ نے، اور کچھ سوالات تھے۔ حاکم شام کے پاس دوسرا سوال یہ تھا روم کے بادشاہ کا، اس نے ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی، خالی شیشی، کہ جاؤ اس شیشی کے اندر ایک ایسی چیز بھر کے روم واپس کرنا کہ جس میں ساری کائنات ہو، جس میں ساری چیز کی حیات ہو، توجہ چاہتا، جس میں حیات لکل شے، جس میں ہر شے کی حیات ہو، ایسی چیز بھر کے بھیجنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شیشی آئی جناب ابن عباس کے پاس، توجہ چاہتا ہوں۔ حاکم شام نے کہا کہ بھائی شیشی میں کیا بھر کے بھیجوں کہ جو ہر چیز کی حیات ہو، کیا بھر کے بھیجوں؟ ابن عباس نے کہا گھبراتا کیا ہے، پانی بھر کے بھیج دے۔ کہا کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے ہر چیز کی حیات پانی کو قرار دیا ہے۔ تو حاکم شام نے کہا مٹی نہ بنا کے بھیج دوں، مٹی بھر کے نہ بھیج دوں؟ ابن عباس نے کہا مٹی کو خود پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی بھر کے بھیجو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم پانی بھر کے بھیجتے ہیں۔ توجہ، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حاکم شام شام میں نہیں تھا، مدینے آیا تھا۔ ابن عباس سے کہتا ہے ابن عباس توجہ، ٹھیک ہے میں پانی بھر کے بھیج دیتا ہوں، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے تم علی کے شاگرد ہو، علی سے علم حاصل کیا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھنے کے بہانے تم فضائل علی کو بھی نشر کرتے ہو، علم مولا کائنات کو بھی بیان کرتے ہو۔ ابن عباس نے کہا ہاں۔ کہا کہ دیکھو میں ہوں حاکم، میری بات ماننا تم پہ فرض ہے۔ دیکھو
तुम कुरान पढ़ा करो लेकिन इल्म मौलाए कायनात ना बयान किया करो, फजाइल मौलाए कायनात ना बयान किया करो। कसम खुदा की ये जुमला इब्ने अब्बास ने कहा है। क्या कहा हाकिम ने कि कुरान तो पढ़ो, फजाइल अली ना पढ़ो। तो इब्ने अब्बास ने कहा क्या मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? कहा नहीं नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अली के फजाइल ना पढ़ो। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा बताओ कौन सी आयत पढ़ूं? क्या ये वाली आयत पढ़ूं कि कुल फमन हाज्जक मिन बाद फकुल कुल फमन हाज्जक मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो उसने कहा हाँ ये वाली आयत पढ़ो। तो इब्ने अब्बास ने कहा ए हाकिम शाम तुझको पता ही नहीं इस आयत में भी अली है? क्या कहने। उसने कहा इस आयत में कहाँ लफ्ज़ अली आया है? कहा तुम्हें पता नहीं? अब ना ये आयत है मुबाहिला की, जिसको आय मुबाहिला कहते हैं। इस आय मुबाहिला में निसाना की मंजिल पर अल्लाह के रसूल जनाब ज़हरा को लेकर के गए थे। अबना की जगह पर रसूलुल्लाह इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर के गए थे, और अनफुसना की जगह पर खुद भी गए थे और रसूल को लेकर और अली को लेकर के गए थे। अनफुसना की जगह पे खुद को लेकर के गए थे और अली को लेकर के गए थे। यानी आय मुबाहिला की आयत के मुताबिक मौलाए कायनात नफ्स रसूल है। तवज्जो चाहता हूँ, आय मुबाहिला के मुताबिक मौलाए कायनात नफ्स रसूल है, नफ्स रसूल है। और यही वजह है जब अहमद इब्ने हंबल ने एक मर्तबा, अहमद नाम है राइटर का, उसके वालिद का नाम है हंबल एक मर्तबा अहमद अपने बाप हंबल से कहता है बाबा जरा आज इतना तो बताइए कि सहाबा के इल्म के दर्जात बयान कीजिए कि सहाबा के इल्म के दर्जात कितने हैं, पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन और चौथे पे कौन, और यहाँ तक के 20 सहाबा के इल्म के आप तरतीब बयान कीजिए। फौरन हंबल ने एक मर्तबा नाम लिखना शुरू किया कि पहले पे इनका इल्म, दूसरे पे इनका इल्म, तीसरे पे इनका इल्म, चौथे पे इनका इल्म, यहाँ तक के जब 19 सहाबा का नाम लिख दिया तो 20 सहाबा का नाम मुकम्मल होने वाला था, कहीं पर मौलाए कायनात का नाम नहीं आया। तो फौरन अहमद इब्ने हंबल ने अपने बाप से कहा ऐ बाबा अली से दुश्मनी की हद हो गई, 20 सहाबा का नाम आपने लिख लिया लेकिन कहीं पर इल्म के हवाले से मौलाए कायनात का नाम नहीं आया। अजीजाने गिरामी, फजीलत वही है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। अपने अपनों की तारीफ करे तो कौन सी बात है, जब गैर अपनों की तारीफ करे तो वो फजीलत होती है। अल फज़्लु मा शहदत बहिलादा, फजीलत वही है जिसकी दुश्मन गवाही दे। फौरन अहमद इब्ने हंबल से फौरन हंबल ने कहा बेटा तूने मुझसे सहाबा के इल्म की बात पूछी थी, अली सहाबी नहीं नफ्स रसूल है। अली सहाबा नहीं, अली सहाबी नहीं, अली नफ्स रसूल है, अली नफ्स रसूल है, अली नफ्स रसूल है। लिहाजा अब ये आयत पढ़ी, अब ज्यादा तफसील से नहीं जाऊंगा, काफी दूसरी आयत पढ़ो जिसमें अली ना हो। तो जनाब इब्ने अब्बास ने कहा क्या ये आयत पढ़ूं, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कहा इसमें कहाँ अली है? कहा तुझे पता है नहीं, बना है हाकिम, तुझे कुरान का नहीं पता। इसमें अहले बैत से मुराद नबी हैं, फातिमा है, हसन और हुसैन है और मौलाए कायनात है। कहा अच्छा कोई दूसरी आयत पढ़ो। कहा दूसरी आयत क्या ये वाली आयत पढ़ूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। कहा हाँ ये इस आयत में कहाँ अली है? इब्ने अब्बास ने कहा तुझे पता ही नहीं, ये आयत नाजिल ही उसी वक्त हुई जब अली ने अमल किया। ये आयत नाजिल ही उसी वक्त हुई जब अली ने अमल किया। तो ये आयत भी अली के सिलसिले में। उसने कहा नहीं कोई और आयत पढ़ो कि जिसमें अली का तस्करा ना हो। जनाब इब्ने अब्बास भी कोई आम शागिर्द ना थे, दुश्मन अली को और जलाने वाले थे। इब्ने अब्बास ने कहा क्या ये आयत पढ़ूं कि कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, के नबी कह दीजिए कि आपकी नबूवत के दो गवाह काफी हैं, एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो काफी है जिसके पास सारे कुरान मजीद का इल्म है। अजीजान गिरामी यहाँ जिसके पास सारे कुरान मजीद का इल्म है, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद मौलाए कायनात है। तवज्जो चाहता हूँ, इससे मुराद मौलाए कायनात है। मैं तो नजफ का नसर तालिब इल्म हूँ, आप मुझसे बेहतरीन तालिब इल्म हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अपनी कोई बेहतरीन फजीलत बयान
بیان کیجئے تو ایک مرتبہ آپ سوچیں گے کہ میں اپنی کون سی بہترین خوبی بیان کروں. میرے اندر یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے, میرے اندر وہ بھی خوبی پائی جاتی ہے, یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے, لیکن یہ خوبی سب سے زیادہ اچھی پائی جاتی ہے. آپ ایک مرتبہ سوچیں گے, لیکن جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, میرے مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی فضیلتیں عطا کی, فضائل عطا کیے, لیکن سب سے بہترین فضیلت آپ کی کون سی ہے؟ اب وہ علی جس کی اتنی فضیلت ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا, میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے میں محمد کا بھائی ہوں, میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں, میں حسن و حسین کا بابا ہوں. نہیں, مولا کائنات نے یہ نہیں کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں مولود کعبہ ہوں. نہیں, نہ یہ کہا میں حسنین کا بابا ہوں, نہ یہ کہا میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں. کہا میری سب سے بڑے فضائل یہ ہیں اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے محمد کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو رکھا تو اس لا شریک نے مجھ کو شریک کیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس لا شریک نے بھی علی کو گواہی میں شریک کیا. یہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت جسے مولا کائنات فخر کرتے ہیں. ابن عباس نے کہا, حاکم شام نے کہا نہیں کوئی دوسری آیت پڑھو. ابن عباس نے کہا, مختصر کرو, ابن عباس نے کہا اچھا تو ہی بتا کون سی آیت پڑھو. الامر الیکم, سارا امر تمہارے سپرد کر, تم بتاؤ. کہا وہ زلزلے والی آیت پڑھو, 30ویں پارے میں زلزلے والی آیت. ابن عباس نے جیسے ہی سنا کہ زلزلے والی آیت پڑھوں جو 30ویں پارے میں ہے, ابن عباس ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. ابن عباس کہتے ہیں حاکم شام تیری تقدیر ہی بری ہے, تو جتنا علی سے دور بھاگتا ہے اللہ تجھ کو اتنا علی سے قریب کرتا ہے. کہا کیا بتا, کیا مطلب؟ کہا تجھے پتا نہیں اس آیت میں الانسان سے مراد علی ہے. کہا الانسان کہاں پہ آیا ہے؟ کہا تجھے بتاؤں, اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے سارے خزانے نکال کے باہر کر دے گی تو ایک انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. ایک انسان کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. تو اس آیت میں اس الانسان سے مراد علی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو قیامت کی بات ہے نا کہ جب زلزلہ آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تب علی بولیں گے, لیکن قیامت میں مصداق ہوں گے نا, ابھی کہاں مصداق ہے. تو فوراً جناب ابن عباس نے کہا نہیں تجھے پتا نہیں, اس دنیا میں بھی اس روئے زمین پر بھی قیامت سے پہلے مولا کائنات الانسان کے مصداق ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طریقے سے, ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا, لوگ گھبرانے لگے, لوگ پریشان ہونے لگے, دوڑ کر کے لوگ مولا کائنات کے گھر پہ تشریف لائے. کیا دیکھ کر ساری دنیا مضطرب تھی, نفس مطمئنہ کا مالک مولا کائنات گھر میں مطمئن بیٹھا ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں یا علی سارے مدینے میں زلزلہ آیا ہوا ہے, آپ چین و اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے کہا اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا زلزلہ روک دیجئے. مولا کائنات اے معاویہ اے حاکم شام تجھے بتاؤ اس علی آیت کے مصداق کیسے ہے. جیسے مولا کائنات نے یہ سنا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے زمین کی طرف پاؤں مار کے کہا اے تراب رک جا, ابو تراب حکم دے رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات پر. اے تراب رک جا, ابو تراب حکم دے رہا ہے. تو آخر میں توجہ, حاکم شام کہتا ہے کہ ایسا ہے بس رہنے دو رہنے دو, اب کوئی آیت نہ پڑھنا. تو ابن عباس نے کہا سن میں تجھے اتنا بتا دوں, نہ کوئی قرآن کی وہ کوئی سورہ نہیں اور کوئی سورے میں کوئی آیت نہیں کہ جس آیت کا مصداق علی نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ذرا یہ بتاؤ شیشی میں کیا بھر کے بھیجے؟ کہا اس نے کہا پانی بھر کے بھیج دو. پانی بھر کے بھیج دو, پانی بھر کے بھیج دو. کہا ٹھیک ہے پانی بھر کے ہم بھیج دیتے. جب روم پہ یہ شیشی پہنچے حاکم روم کے پاس, اس نے کہا یقیناً یہ حاکم شام کا تو کام نہیں ہو سکتا, اسے اتنی عقل ہی نہیں کہ اسے سمجھ میں آئے کہ کیا بھر کے بھیجنا ہے کیا بھر کے نہیں بھیجنا ہے. یہ یقیناً کسی علی نے یا علی کے چاہنے والے نے بھیجا ہے. بہرحال انکشاف ہوا کہ علی کے چاہنے والے نے بھیجا ہے. سوال باقی ہے, شیشی بھیج دی تو ایک مرتبہ وہی شیشی ہاتھ میں لے کے حاکم شام کہتا ہے ابن عباس ذرا اتنا بتاؤ یہ جو شیشی ہے تمہارا علم کتنا ہے اور علی کا علم کتنا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, بس آخری بات ہم وقت مسئلہ.
تمہارا علم کتنا ہے اور علی کا علم کتنا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے تم علی کے شاگرد ہو، علی سے قرآن مجید پڑھتے ہو، تفسیر قرآن پڑھتے ہو، حافظ قرآن ہو، تمہیں تو علی نے بہت علم عطا کیا ہے، لیکن ذرا اتنا بتا دو کہ علی کا علم کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے۔ قسم خدا کی جو جواب جناب ابن عباس نے دیا ہے وہ لوح دل پہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں حاکم شام یاد رکھ اپنا علم بتاؤ، علی کا علم بتاؤ، یاد رکھ شیشی کا جو پانی ہے اتنا میرا علم ہے، جو سمندر کا پانی ہے وہ علی کا علم ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ شیشی کا پانی ہے یہ میرا علم ہے، اور جو سمندر کا پانی ہے وہ ملائک کائنات کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم کے جتنے بھی سمندر بہا دیے جائیں، جتنے بھی فضائل پڑھ لیے جائیں، لیکن جب تک 2 قطرے آنسو کے نہ نکلے آنکھوں سے، جنت البقیع اور شام سے رونے والی بیوی راضی نہیں ہوتی ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کہ جو ہدایت کے چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اور اسی علم کے مالک ہے جو علم اللہ نے مولا کائنات کو عطا کیا تھا۔ مولا کائنات کے پاس بھی علم غیب تھا، امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب تھا۔ اسی علم غیب سے مولا حسین علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ جناب حر علیہ السلام کو نجات کیسے عطا ہونی ہے۔ امام حسین علیہ السلام عراق میں داخل ہو چکے تھے، اور کربلا کی طرف جیسے ہی پہنچنے والے تھے، کربلا سے پہلے جناب حر علیہ السلام کے لشکر سے اور قافلے سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا۔ آپ کوئی عام بات سمجھتے ہیں گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا؟ اگر اس زمانے کا کوئی پریسیڈنٹ، کوئی وزیر اعظم اپنی شاہی سواری پہ جا رہا ہو اور کوئی 2 ٹکے کا آدمی سامنے آ کر کے راستہ روک لے تو گولیاں چل جاتی ہیں، لڑائیاں ہونے لگتی ہیں۔ وہ سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا، اخلاق محمد کا حامل، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حر نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا تو میرے مولا ایک مرتبہ جناب حر سے کہتے ہیں، حر تیری زبان لڑکھڑا کیوں رہی ہے؟ حر جانتا تھا مولا حسین کو، ایسا نہیں کہ حر کو نہیں پتا مولا حسین کون ہے، جانتا تھا مولا حسین کو۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے، فرزند رسول آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا ہوں، مولا پیاسا ہوں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کا ایک مرتبہ کہتے ہیں، حر پہلے پانی پی لے پھر حسین کو گرفتار کر لینا۔ اے حر پہلے پانی پی لے پھر حسین کو گرفتار کر لینا۔ عباس مشکوں کے دہانے کھول دو، علی اکبر مشکوں کے دہانے کھول دو، قاسم مشکوں کے دہانے کھول دو۔ سب نے مشکوں کے دہانے کھول دیے۔ عزادارو، جب سب نے پانی پی لیا تو ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں، آقا ابھی بھی پانی بہت ہے۔ کہا، عباس یہ گھوڑے بھی تو جاندار ہیں نا، ان کو بھی تو پیاس لگتی ہے، عباس ان کو پانی پلا دو۔ گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ کہا، مولا پانی ابھی بھی بہت ہے۔ کہا، عباس دیکھو کہ گھوڑے کی صبح یہ بھی دھوپ سے تپ گئی ہوں گی، ان پہ پانی چھڑک دو۔ ان پہ بھی پانی چھڑک گیا۔ عزادارو، ایک راوی کہتا ہے کہ میں یزید کے لشکر میں تھا، میرے اندر اتنی تاب نہ تھی کہ میں آنکھ کھول کے بھی دیکھ سکوں ہو کیا رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے تھوڑی سی طاقت لگائی اور اپنی آنکھ کھولا تو مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ تو کسی نے کہا تجھے پتا نہیں، امام حسین علیہ السلام خود آ رہے ہیں تجھے پانی پلانے کے لیے۔ عزادارو، اس انسان کو مولا حسین نے خود پانی پلایا، جناب حر کے لشکر کو پلایا، گھوڑوں کو پلایا، سموں پہ پانی چھڑکا گیا۔ میں سوال کرتا ہوں، اے میرے مولا، اگر یہ سارا پانی بچا کر کے رکھتے تو کیا 10 محرم کو 6 مہینے کے بچے جناب علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرنا پڑتا؟ لیکن وہر علی ظرف حسین، کند خنجر سے میرا مولا ذبح ہوتا رہا، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کل میں نے تجھ کو پانی پلایا تھا آج مجھے قتل کر رہے ہو۔
अज़ादारों 10 माह मुहर्रम हुई, ये हुर जन्नती कैसे बना? अज़ादारों 10 माह मुहर्रम हुई, जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने जैसे जनाब अकबर की अजान की आवाज़ सुनी और ये जुमला सुना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मरतबा हुर तड़प के उमर साद के पास आते हैं, कहते उमर साद क्या ये जंग रुक नहीं सकती? उमर साद कहता है नहीं ऐ हुर, हमला भी पहला तू ही करेगा। जनाब हुर कहते हैं एक बात बता, तू तो कहता था कि इनको सिर्फ घेर के लाना है, तू तो इनको शहीद करना चाहता है। ये कहा हाँ पहला हमला तू करेगा। ये सुनना था जनाब हुर है, अब उठते हैं तो उठा नहीं जाता, बैठे हैं तो बैठा नहीं जाता। अज़ादारों एक मर्तबा खैमे की तरफ जाने लगे, खैमे से जनाब हुर का बेटा आ रहा था जिसका नाम अली था। अज़ादारों जैसे ही अली ने जब जनाब हुर को देखा, एक मर्तबा बाप की तरफ से निगाह को फेर लिया, कोई सलाम न किया। जनाब हुर कहते बेटा आज कोई सलाम नहीं करते हो, आज कोई अदब नहीं। कहा बाबा सलाम के दिन चले गए, अदब के दिन गुजर गए। कहा बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? कहा बाबा जिन कबीलों ने कल हमको पानी पिलाया था, आज वो कबीला हमको बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये कहने के बाद जनाब हुर के बेटे ने जनाब हुर का हाथ पकड़ा, खैमे के पास लेकर के आया। कहा बाबा जरा कान लगा के सुन, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? अब हुर ने जैसे कान लगा के सुना, एक मर्तबा जमीन पे बैठ गए। कहा बेटा कोई कह रहा है हाय रे प्यास, कोई कह रहा है हाय रे भूख। कहा बाबा अब क्या करोगे? कहा बेटा आखिरी मर्तबा उमर साद के पास जाता हूँ, हुज्जत को तमाम कर दूँ। उमर साद से कहा उमर साद के ये जंग रुक नहीं सकती। उमर ने कहा नहीं ये जंग नहीं रुक सकती। इतना सुनना था, जनाब हुर ने तलवार तोड़ के फेंक दी। कहा मैं जा रहा हूँ फातिमा ज़हरा के लाल को, फातिमा ज़हरा के लाल के लश्कर में मुंसलिक होने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद कहा बेटा तू आगे आगे चल, हुर पीछे पीछे चलेगा, लेकिन बेटा एक रुमाल मेरे हाथ पे बांध दो, एक रुमाल मेरी आंखों पे बांध दो, एक रुमाल मेरी आंखों पे इसलिए बांध दो क्योंकि मैं इन आंखों से मौला से नजरें नहीं मिला सकता। एक रुमाल मेरे हाथों पे बांध दो क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने मौला के घोड़े की लगाम में हाथ डाल के खींचा था। और जैसे ही मौला आते रहे तकबीर की आवाज बुलंद करते रहना, आगे आगे जनाबे हुर का बेटा, पीछे पीछे जनाबे हुर। अज़ादारों एक मर्तबा हुर के बेटे ने तकबीर कही, अल्लाह अकबर। जनाबे हुर ने कहा बेटा ये कौन आ गया? कहा बाबा जनाबे अकबर हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। फिर एक मर्तबा तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। कहा बेटा अब कौन आया? कहा जनाबे अब्बास हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अब हुर के बेटे ने 2 मर्तबा कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटा अब कौन आ रहा है? कहा मौला फातिमा ज़हरा का लाल हुसैन खुद हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। अज़ादारों हुर मौला के करीब आए, अपने आप घोड़े से गिरा दिया, कदमों पे गिर करके सिर्फ एक जुमला कहा, अख्ता तो यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा ए भाई हुर मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया। इमाम हुसैन ने माफ किया तो फौरन जनाब अकबर ने भी माफ किया, मौला अब्बास ने भी माफ किया। और एक मरतबा जवाब जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं ए मेरे भाई हुर कितना तू खुश नसीब है, मैं बचपन का दोस्त हूँ हुसैन का। हुसैन ने मुझको आज तक अपना भाई नहीं बनाया, लेकिन आज एक पल में तुझे हुसैन ने अपना भाई बना दिया। चारों तरफ से मुबारकबाद की आवाजें आने लगी। ये मुबारकबाद की आवाजें मलका आलिया जनाब ज़ैनब कुबरा ने सुनी। एक मर्तबा अनु मोहम्मद को बुलाती हैं, ऐ बेटा अनु मोहम्मद ये कौन आया है? मुबारकबाद की आवाजें हैं। कहा माँ वो मुजरिम आया है कि जिसने मामू के घोड़े की लगाम में हाथ डाल के खींचा था। कहा बेटा क्या हुआ? कहा मामू ने उनको माफ कर दिया। बेटा अब उसे मुजरिम ना कहना, अब उसे मामू करके खिताब कहना। और ए ओन तुम हुर के दाई तरफ खड़े हो जाना, ए मोहम्मद तुम हुर के बाई जानिब खड़े हो जाना और कहना है मामू हुर तुझको अम्मा सलाम कहती है। अज़ादारों मोहम्मद आए और दाई जानिब खड़े हो गए, मोहम्मद बाई जानिब खड़े हो गए और कहते मामू हुर तुझको मेरी माँ सलाम करती है। जैसे ही जुमला जनाबे हुर ने सुना एक मर्तबा सर पीटने लगे, कहने लगे हाय ये कैसा वक्त आ गया, नबी की नवासियां मुझको सलाम कर रही है। मौला हुसैन से कहते आका मुझे आपने तो माफ कर दिया, लेकिन मुझे उस वक्त तक चैन ना मिलेगा जब तक जनाबे ज़ैनब माफ ना करेंगी, क्योंकि जब मैंने घोड़े की लगाम में हाथ डाल के खींचा था मैंने महमिल से एक बीबी के रोने की आवाज सुनी थी। आका वो
یقیناً جناب زینب کبریٰ ہوگی. یہ کہنا تھا. آگے آگے مولا حسین تھے, پیچھے پیچھے مولا جناب حر تھے. ایک مرتبہ مولا حسین خیمے کے قریب پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے بہن زینب بھائی حر آیا ہے. عزادارو جناب حر آتے ہیں, کہتے ہیں اے گنہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی, میرے گناہ بھی معاف کر دیجئے. جیسی جناب حر معافی مانگنے لگے, اندر سے آواز آئی, اے حر اے حر مجھے شرمندہ نہ کر, یہ کوئی کریم انسان سمجھ سکتا ہے. ایک گنہگار معافی مانگ رہا ہے اور ایک بے گناہ معصومہ کہہ رہی حر مجھے معاف کر دے, ایسا مجھے شرمندہ نہ کر. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں اے بہن زینب کیوں روتی ہو؟ کہا بھیا رو اس لیے رہی ہوں, جب یہ ہمارا دشمن بن کے آیا تھا ہم نے اس کو بھی پانی پلایا تھا, اس کے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا, لیکن جب آج یہ میرا مہمان بن کے آیا ہے میرے پاس اتنا کھانا پینا نہیں ہے کہ اس کو پانی پلا سکوں, اس کو دانا دے سکوں. پھر مخاطب ہو کر کہتی ہے حر اے حر اگر تو شہید ہو جائے گا تو وعدہ کرتی ہوں جنت میں تجھ سے پہلے نہیں جاؤں گی. اگر اس امت نے مجھے رونے کا موقع دیا تو حسین کے لاشے سے پہلے تیرے لاشے پر بھائی حر کہہ کر کے ماتم کروں گی. عزادارو جناب حر کیسے جنتی بنے؟ 10 ماہ محرم تھی, جناب علی اکبر آگے بڑھنے لگے جہاد کے لیے. حر نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی اکبر جائے میرا بیٹا نہ جائے. جناب حر کے بیٹے کو اجازت ملی, میدان کارزار میں جنگ کرنے لگے اور آخر میں جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ زمین پر گرے. جناب حر کہتے ہیں آقا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا ہے. عزادارو جیسے یہ سننا تھا مولا حسین حر سے بھی پہلے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے. ایک مرتبہ حر کے بیٹے کے لاشے کو اپنے زانو پہ رکھ کے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے پروردگار یہ حر کی قربانی نہیں, یہ حسین ابن علی کی قربانی ہے. عزادارو حر آگے بڑھا. ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا, مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا حر کے, کہا اے حر تو ابھی تازہ شریعت لے کر کے آیا ہے, اسلام لے کر کے آیا ہے, اسلام میں محمدی لے کر کے آیا ہے, تجھے شریعت جعفر صادق شریعت محمد مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے, شریعت محمدی کا پتہ نہیں ہے. کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا محمد کی شریعت منع کرتی ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے. عزادارو اپنا رخ کربلا کی طرف کیجئے. میں کہوں گا آقا یہ جو جملہ آپ نے جناب حر سے کہا تھا جب 10 محرم کو علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا کتنا یہ جملہ یاد آیا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.